السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تفسیر سورۃ انفال آیت نمبر 11 سے 19 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس انعام کا ذکر فرما رہا ہے اس آیت میں، جو اس نے اپنے ان بندوں پر اونگ طاری کر کے فرمایا تھا تاکہ ان کا وہ خوف دور ہو جائے جو دشمن کی کثرت اور ان کی تعداد کی قلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احد کے دن بھی ان پر اونگ طاری فرما دی تھی، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غم و رنج کے بعد امن و سکون کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی۔ اس اونگ نے تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ لیا اور دوسرا گروہ جنہیں ان کے نفس غمناک کر رہے تھے، ان کے نفس غمگین کر رہے تھے، ان کو ڈھانک لیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن، احد والی جنگ میں یعنی غزوہ احد کے دن اونگ طاری ہو گئی تھی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر اونگ طاری ہو گئی تھی۔ اس اونگ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار بار بار گر جاتی تھی، میں اس کو اٹھاتا تھا اور پھر میری تلوار گر جاتی تھی۔ کہتے ہیں جب میں نے ہر طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ ڈھالیں سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جھولے لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابو یعلا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ بدر کے دن مقداد کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا
مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام درخت کے نیچے نماز پڑھتے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میدان جنگ میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے، مگر نماز میں جب اونگ آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ اونگ کا تعلق سر سے اور نیند کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اونگ احد کے دن طاری ہوئی تھی، جیسا کہ یہ بہت ہی مشہور بات ہے، مگر یہ آیت شریفہ قصہ بدر کے سیاق میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے دن بھی صحابہ کرام پر اونگ طاری ہوئی تھی۔ گویا جب بھی شدید جنگ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں پر اونگ طاری فرما دیتا تھا تاکہ نصرت الہی کے ساتھ انہیں اطمینان و سکون قلب نصیب ہو، اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و رحمت اور اس کی نعمت تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانشراح میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کیونکہ بلا شبہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بدر کے دن سائبان کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور دونوں دعائیں کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اونگ طاری ہو گئی تھی۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل علی ثنایاہ النقع، ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل ہیں، جبریل کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لائے اور آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ سورۃ القمر میں اللہ فرماتے ہیں ان قریب یہ جمعیت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر، یعنی دشمن جو ہیں یہ شکست کھائیں گے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ان قدرتی اسباب کا ذکر شروع ہوتا ہے جو بالآخر مسلمانوں کی فتح کا سبب بنے تھے، اور یہ اسباب جو تھے 4 تھے۔ بالفاظ دیگر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 4 طرح سے مدد فرمائی تھی، اور اس ذکر سے اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب اس جنگ میں فتح کے قدرتی اسباب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو پھر تم مال غنیمت پر تنازع، جھگڑا اور قبضہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو محض اللہ کی مدد سے تمہیں میسر آیا ہے۔ یعنی جو وہ اختلاف ہوا تھا شروع صورت میں آپ نے پڑھا ہے اور تفسیر آپ نے سنی ہے، جو صحاباؤں میں اختلاف ہو گیا تھا، کچھ ایک جماعت 3 جماعتیں ہو گئی تھیں، اور ایک جماعت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھی، اور ایک جماعت جو تھی وہ دشمنوں کو بھگانے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ 3 جماعتیں تھیں۔ تو جب شکست ہوئی، کافروں کو شکست ہو گئی اور مال غنیمت ہاتھ آیا تو تینوں جماعتوں میں اختلاف ہو گیا۔ یہ کہتے تھے کہ غنیمت ہمارے لیے ہے، اور دوسرے اور تیسرے کہتے تھے غنیمت کا مال جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہو اس آیت میں کہ جب اس جنگ میں فتح کے قدرتی اسباب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے تو پھر تم مال غنیمت پر جھگڑا اور قبضہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو محض اللہ کی مدد سے تم کو میسر آئی ہے، لہذا یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہونا چاہیے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول جو ہیں جیسے چاہیں اس کو تقسیم کریں۔ ہوا یہ تھا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے کافر پہنچ کر ایک پکی زمین پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، اور جو جگہ مسلمانوں کو پڑاؤ کے لیے میسر آئی ریتلی تھی، بلندی پر واقع تھی، اور وہاں پانی جو تھا وہ نام کو نہیں تھا، بالکل پانی نہیں تھا، اس کے بجائے وہاں پر گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ مسلمانوں کو تو ایک طرف پیاس نے ستایا ہوا تھا، اور دوسرے وضو اور طہارت کے لیے بھی ان کے پاس پانی نہیں تھا، تیسرے سامنے کافروں کے مسلح لشکر جرار کو دیکھ کر اسلحہ سے لدے ہوئے تھے کافر، ان کو دیکھ کر سخت گھبراہٹ میں مسلمان جو تھے وہ مبتلا تھے، اور شیطان طرح طرح کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال رہا تھا
کہ تمہیں خوراک بھی میسر نہیں، کھانا پینا بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اور پھر پانی بھی تم کو نہیں مل رہا، پانی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، خوراک تو درکنار، تمہارے پاس تو پینے کا پانی بھی میسر نہیں، پھر بھلا تم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ یہ شیطان جو تھا وسواس ڈال رہا تھا۔ اس حال میں اللہ کی مدد یوں مسلمانوں کے شامل حال ہوئی کہ رات کو زور سے بارش ہوئی، جس کے 3 فائدے ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں نے بڑے بڑے حوض بنا کر پانی جمع کر لیا، انہیں پینے اور نہانے دھونے کے لیے پانی میسر آ گیا۔ نمبر 2، نیچے سے ریت جو تھی وہ جم گئی، جہاں پہلے قدم پھسلتے جاتے تھے وہاں جمنے شروع ہو گئے۔ اس طرح وہ سب شیطانی وسواس دور ہو گئے جو شیطان مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رہا تھا۔ نمبر 3، یہی پانی کا ریلا جب بہہ کر کفار کے لشکر کی طرف گیا تو وہاں کفار کے پاس کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کی پہلی صورت تھی۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ جنگ کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی، اونگ طاری کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک تو بدن سے تھکاوٹ دور ہو گئی، دوسرے کافروں کی جو ہیبت ذہنوں پر سوار تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ تازہ دم اور تازہ دماغ ہونے کی وجہ سے ان میں چستی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساری رات عریش میں اللہ کے حضور فریاد اور آہوزاری دعا کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی درخواست پر باہر آئے تو اس وقت غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جب اس حالت سے سنبھلے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کافروں کے قتل ہو جانے کی خبر دی، اور ان کے قتل کی جگہیں بھی صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دکھلائیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جیسا کہ آپ پہلے سبق میں سن چکی ہیں اور پڑھ چکی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جن کافروں کی موت فرشتوں کے ہاتھوں واقع ہوتی تھی، ہم اس لاش کو پوری طرح پہچان لیتے تھے۔ فرشتوں کی آمد سے جہاں مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدمی اور قرار حاصل ہوا، وہاں کافر سخت بد دل اور مرعوب ہو گئے۔ اور چوتھی صورت کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی برستا ہے۔ حضرت علی ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بدر کی طرف چلے تو آپ نے اور مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک ٹیلا تھا۔ مسلمانوں کو شدید کمزوری لاحق تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ اور یہ وسوسہ پیدا کر دیا تھا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ کے دوست سمجھتے ہو اور تم میں اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، مگر پانی پر تو دشمنوں کا غلبہ ہے، پانی پر تو دشمنوں کا قبضہ ہے، تو تم حالت جنابت میں نمازیں پڑھو گے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدید بارش نازل فرما دی، مسلمانوں نے پانی پیا، غسل بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کو ان سے دور بھی کر دیا۔ بارش کی وجہ سے یہ ریت والی زمین بھی مضبوط ہو گئی اور لوگوں اور جانوروں کو چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو بھی نازل فرما دیا، جن میں سے 500 کے قائد جبریل تھے اور 500 کے قائد میکائیل تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے، یعنی چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے، اور یہ جو ہے یہ ظاہری طہارت ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اور شیطانی وسوسے تم سے دور کر دے، یعنی وسوسے سے اور برے خیال کو دور کر دے، وسوسے سے اور برے خیال سے دور کر دے، اور یہ باطنی طہارت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ۔ سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں ان کے بدنوں پر
سبز اور باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں یعنی جنتیوں کے جسم پر سبز باریک اور ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ ظاہری زینت ہے۔ اور وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سورۃ دہر میں اللہ فرماتے ہیں اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، جو ان کے کینوں، حسد اور بغض سے ان کے سینوں کو صاف کر دے گا، پاک کر دے گا۔ اور یہ باطنی زینت اور طہارت ہے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، یعنی صبر اور دشمنوں کے مقابلے پر اقدام کے ساتھ تم کو مضبوط کر دے، اور یہ باطنی شجاعت ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، اور یہ ظاہری شجاعت ہے۔ واللہ عالم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے نبی جب آپ کا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں۔ یہ ایک خفیہ نصیحت تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرما دیا تاکہ اس کے بندے اس کی اس نعمت پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف یہ وحی فرمائی جنہیں اس نے اپنے نبی اپنے دین اور اپنے مومن بندوں کی نصرت کے لیے نازل فرمایا تھا کہ اہل ایمان کو تسلی دے کر ثابت قدم رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دوں گا۔ تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور بناؤ، اور میں رعب، ذلت اور رسوائی ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا جو میرے حکم کی مخالفت کریں گے اور میرے رسول کی تکذیب کریں گے۔ ارشاد الہی ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یعنی ان کی کھوپڑیوں پر مارو اور انہیں توڑ دو، گردنوں کو مروڑ دو اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ارشاد الہی فوق الاعناق، اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سروں کو مارو، اس کے یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ گردنوں کے اوپر مارو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں کی اس طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا سورۃ محمد میں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، پھر جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو۔ ربی بن انس نے کہا ہے کہ لوگ ان کافر مقتولوں کو پہچانتے تھے جنہیں جنگ بدر کے دن فرشتوں نے قتل کیا تھا، اور وہ اس طرح کہ ان کی گردنوں اور پوروں پر اس طرح کالے کالے نشان تھے جس طرح آگ سے جلنے کے نشان ہوتے ہیں۔ جنگ بدر میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے تھے، جس 500 کے قائد جو تھے جبریل تھے، اور 500 فرشتوں کے قائد جو تھے بڑے جو تھے وہ میکائیل تھے۔ اللہ اکبر، وہ فرشتے بھی مارتے تھے، اور ان کے مارنے کی وجہ سے ان کے جسموں پر ایسے نشان تھے جس طرح آگ سے جلنے کے نشان ہوتے ہیں۔ ارشاد الہی ہے وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مومنوں تم اپنے دشمنوں کے ہاتھ اور پاؤں کے ایک ایک جوڑ کو مار کر توڑ دو۔ بنان جو ہے وہ بنانا کی جمع ہے۔ حضرت ابن عباس سے واقعہ بدر کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ انہیں یکدم قتل مت کرنا بلکہ پکڑ لینا اور ان سے اعتراف کروا لینا کہ انہوں نے تمہارے دین میں تانا زنی کی اور لات و عزا سے بے رغبتی اختیار کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پور پر مارو۔ جنگ بدر میں 69 آدمیوں میں ابو جہل ملعون بھی تھا جو مارا گیا۔ عقبہ بن ابو معیط گرفتار ہو کر حالت گرفتاری میں مارا گیا، گرفتار ہو گیا تھا، اور گرفتار ہونے کے بعد
مارا گیا، اور اس طرح بدر میں قتل ہونے والوں کی تعداد پوری 70 ہو گئی۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور اس طرح یہ ایک طرف ہو گئے اور شریعت، ایمان اور اس کی اتباع کو ایک طرف رکھ دیا۔ شاقو شق العصا کے محاورے سے مشتق ہے، جس کے معنی لاٹھی کے 2 ٹکڑے کر دینے کے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے اور اسے گرفت میں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے۔ کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے غضب کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی پروردگار ہے۔ فرمایا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، پس یہ مزہ تو یہاں چکھو اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یہ کافروں سے خطاب ہے کہ دنیا میں اس عذاب اور سزا کو چکھو، اور یاد رکھو آخرت میں بھی کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے فرار کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے اہل ایمان، جب تم کفار کے لشکر سے ملو اور مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں تم ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ تو فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھے نہ پھیرنا، یعنی راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے مت چلے جانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کی مصلحت کے لیے پیچھے ہٹے، سوائے اس شخص کے جو لڑائی کی مصلحت کے لیے پیچھے ہٹے، یعنی جنگی تدبیر کے طور پر اپنے مد مقابل کے آگے سے بھاگ کر، جو مقابلے کے لیے آگے سے کوئی آ رہا ہے، جنگی تدبیر کے طور پر جو آگے سے کوئی مقابلے کے لیے آ رہا ہے اس سے بھاگ کر اسے یہ تاثر دے کہ یہ اس سے ڈر کر بھاگا ہے، اور جب وہ شخص اس کا پیچھا کرے تو یہ پلٹ کر اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے، تو اس طرح کی تدبیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعید بن جبیر اور سدی نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جائے تاکہ دشمن کو دھوکہ دے کر اس پر حملہ آور ہو۔ یہ تدبیر جو ہے یہ جنگی تدبیر ہے اور اس سے یہاں پر منع نہیں کیا گیا۔ فرمایا او متحیزا الی فئۃ، یا کسی جماعت کی پناہ لینے والا ہو، یعنی ادھر سے فرار اختیار کر کے مسلمانوں کی دوسری جماعت کی پناہ تاکہ یہ ان کی اور وہ اس کی مدد کر سکیں تو یہ جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کسی سریہ میں ہو اور وہ بھاگ کر امیر لشکر یا امام اعظم کے پاس چلا جائے تو اسے بھی یہ رخصت جو ہے حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ضحاک نے بیان کیا ہے او متحیزا الی فئۃ، میں متحیز سے مراد وہ ہے جو نبی اکرم اور آپ یعنی آپ کے صحابہ کرام کی طرف بھاگ کر آ جائے۔ اسی طرح آج کل جو بھاگ کر اپنے امیر یا اپنے ساتھیوں کی طرف آ جائے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، واللہ اعلم۔ ان اسباب میں سے کسی سبب کے بغیر میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ جو اسباب میں نے بتائے ہیں یعنی جنگی تدبیر کے لیے، اگر کوئی دشمن سامنے سے آ رہا ہے اور یہ شخص اس کو پیٹ دے کر پیچھے کی طرف بھاگے، پھر وہ دشمن بھی اس کی طرف بھاگے تو پھر مڑ کر اس کے اوپر حملہ کر دے تو یہ جنگی تدبیر میں سے ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ کسی سبب کے بغیر
میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ امام بخاری اور مسلم نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور سحر جادو کرنا اور قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اور چوتھا جو ہے اکل الربا، سود کھانا، اور 5واں جو ہے اکل مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، اور 6واں جو ہے جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیرنا، اور 7واں جو ہے پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ اللہ ہم کو ان سارے گناہوں سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں ہم کو رکھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، چنانچہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جو ہے دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اس کی تفسیر میں تیسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی صاحب لکھتے ہیں جنگ سے پسپائی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا پوری فوج کی جنگی پالیسی ہی یہ ہو، یعنی پوری فوج کی جنگی پالیسی ہی یہ ہو کہ اس مقام سے ہٹ کر فلاں مقام سے حملہ کرنا زیادہ سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، یا کوئی فوجی دستہ وہاں سے ہٹ کر اپنے مرکز سے جا ملنا چاہتا ہو، یا کوئی فرد پینترا بدلنے کی غرض سے پیچھے ہٹایا، تو ایسی سب صورتیں جو ہیں جنگی تدبیریں کہلاتی ہیں۔ انہیں جنگ سے فرار یا پسپائی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ فرار سے مقصد ایسی پسپائی ہے جس سے محض اپنی جان بچانا مقصود ہو اور اپنی جان بچا کر بھاگنا مقصود ہو، اور یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اور میں اس کے بارے میں حدیث آپ کو بتا چکی ہوں جو بخاری و مسلم کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے آگے آیت میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فرمایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے افعال کے خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے، اور بندوں سے صادر ہونے والے، بندوں سے تمام ہونے والے تمام اچھے کاموں کی وجہ سے وہی قابل ستائش ہے، کیونکہ اسی نے اپنے بندوں کو ان کاموں کی توفیق دی اور ان کی اعانت، ان کی مدد فرمائی۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی وہی جنگ بدر کے بارے میں ہی قصہ چل رہا ہے، جس میں سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ مسلمان جو تھے صرف 313 تھے اور کافر جو تھے 1000 تھے، اور یہ 313 جو مسلمان تھے بالکل ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، لیکن کافر جو تھے وہ پورے اسلحہ کے ساتھ، پورے ساز و سامان کے ساتھ، گھوڑوں، تیروں، نیزوں، تلواروں، ان سب کے ساتھ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مسلمان جو تھے نہتے تھے، ان کے پاس بس ایمان کی قوت تھی۔ اور آپ کو یہ میں بتا چکی ہوں، آپ پڑھ چکی ہیں کہ یہ سب جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کو لوٹنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن جب ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ 1000 کا لشکر لے کر وہاں پر ابو سفیان کی مدد کے لیے پہنچا، تو
تو ابو سفیان تو راستہ بدل کر اپنا مکہ صحیح سلامت پہنچ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ابو جہل جو تھا وہاں پر بدر کے مقام پر پہنچ گیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ اب ہمارا قافلہ تو چلا گیا، ابو سفیان چلے گئے، چلو ہم بھی واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کر ہی جائیں گے اور ان سے 2 ہاتھ کر کے ہی جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، اس لیے مسلمان جو تھے بالکل اسلحہ سے خالی تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس فتح کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ کتنی مدد فرمائی کہ آسمان سے 1000 فرشتے اتارے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پر ہوا چلا دی، بارش برسا دی اور مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس فتح میں مسلمانوں کے صرف 14 جانثاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر۔ جن میں سے 6 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے، 6 مہاجر تھے اور باقی جو تھے وہ انصار تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، یعنی تم نے اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت اور قوت سے قتل نہیں کیا، کیونکہ ان کی تعداد جو تھی زیادہ تھی اور تمہاری تعداد کم تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے ہی مدد کرتے چلے آئے ہیں، جس طریقے سے اللہ سورۃ التوبہ میں بھی فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور جنگ حنین کے دن بھی جب تم کو تمہاری کثرت نے تمہیں حیرت و تعجب میں ڈال دیا تھا، تم بہت سارے تھے، تمہارے پاس مال و اسباب بھی بہت زیادہ تھا، جنگ کے سامان بھی بہت زیادہ تھے، تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم جو تھے پیٹ پھیر کر چلتے بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات معلوم کروائی ہے کہ فتح نصرت تعداد کی کثرت، ہتھیاروں سے مسلح ہونے اور ساز و سامان کی فراوانی پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ فتح و نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کئی بار تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مٹی کی اس مٹھی کے بارے میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو آپ نے بدر کے دن اس وقت کافروں کے چہرے پر پھینک دی تھی، فرمایا جب آپ نے مٹھی بھر کر خاک ان کی طرف پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، اللہ اکبر، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ جب آپ نے بدر کے دن اس وقت کافروں کے چہروں پر خاک پھینکی تھی، جب آپ دعا اور الہا وزاری کے بعد سائبان سے باہر تشریف لائے تھے اور کافروں پر مٹی کی مٹھی پھینکتے ہوئے فرمایا تھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کنکریوں کو جو آپ نے مشرکوں کے چہرے پر پھینکی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کو، ان کنکریوں کو مشرکوں کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ پڑی ہو۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی جس وقت آپ نے کنکریوں کی مٹھی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، ان کنکریوں کو ان تک آپ نے نہیں پہنچایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا، اور ان کے ساتھ انہیں ذلیل و خوار کیا تھا۔ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ بن زبیر کے حوالے سے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ اس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو اپنی یہ نعمت معلوم کروائے جو اس نے انہیں اپنے دشمنوں پر غلبے کی صورت میں عطا فرمائی۔
حالانکہ دشمنوں کی تعداد جو تھی زیادہ تھی اور مومنوں کی تعداد جو تھی کم تھی، تاکہ مومن اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان کر اس کی نعمت کا شکر بجا لائیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ حدیث میں ہے وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر اچھی نعمت پر اس کا شکر جو اس نے ہم کو دی۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں سارا ساتھ دے کر مدد فرمائی، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازا، اور یہ اس لیے نوازا، یہ ساری نعمتیں دے کر اس لیے مدد فرمائی تاکہ مومن جو ہے اللہ کا حق ادا کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور فرمان الہی ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے، یعنی وہ اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ نصرت و غلبے کا کون مستحق ہے۔ فرمایا ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ مسلمانوں کو فتح و نصرت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسری بشارت دی جا رہی ہے، اللہ اکبر، دوسری بشارت دی جا رہی ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا، انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دینے والا اور انہیں تباہی اور بربادی سے دوچار کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے اور اسی سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ تمہارے اور تمہارے مومن دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو تمہارے پاس وہ چیز آ پہنچی ہے جس کا تم نے سوال کیا ہے، جس کا تم نے سوال کیا ہے، یعنی مدد، یعنی فتح جو ہے۔ آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد بن اسحاق وغیرہ نے امام زہری سے اور انہوں نے عبداللہ بن ثعلبہ سے روایت کی ہے کہ ابو جہل نے بدر کے دن یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور ہمارے سامنے ایک غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے آج صبح تو ہلاک کر دینا۔ اس طرح وہ خود اپنی بربادی کا دروازہ اپنے آپ کھولنے والا تھا۔ اسی سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مجاہد اور کئی ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ مشرکین جب مکہ سے اور کئی ائمہ سے مروی ہے کہ جب مکہ سے بدر کی طرف نکلنے لگے، مشرکین جو تھے جب مکہ سے بدر کی طرف نکلنے لگے تو انہوں نے اور آتا ہے کہ ابو جہل نے غلاف کعبہ کو پکڑ لیا، کعبے کے غلاف کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے دعا کرنے لگا، اے اللہ، دونوں لشکروں میں سے اعلیٰ جو ہے، دونوں جماعتوں میں سے جو بہت زیادہ معزز ہے، محترم ہے اور اعلیٰ ہے، اور دونوں قبیلوں میں سے جو بہت زیادہ بہتر ہے، اس کو فتح و نصرت عطا فرما دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے جو کہا اس کے مطابق میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، کہ اعلیٰ اور معز جو ہیں اور سب سے بہتر شخصیت جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم نے سوال کیا تھا، جو تو نے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور نصرت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ یہ ان کے اس قول کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ ارشاد الہی ہے وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے
اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ فرمان الہی وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، جیسا کہ فرمایا وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا، بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں اگر تم لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم پھر کفر و ضلالت کا مظاہرہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تم سے اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ ہو وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ جنگ بدر میں ان کی اتنی بڑی جماعت، کہاں 313 اور کہاں 1000 کافر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 313 کی جماعت والوں کو فتح دے دی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے صحابیوں کو فتح عطا فرما دی، اور 1000 کا لشکر، اور وہ بھی مسلح، ہر چیز ان کے پاس موجود تھی، اونٹ تھے، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن سبحان اللہ پر ایمان نہیں تھا، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں تھا، ہر وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجوم میں اور ٹوہ میں لگے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس جماعت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ کے حکم سے۔ یہاں پر یہی اللہ فرماتا ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہاری جماعت کتنی زیادہ ہو وہ تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، تم جس قدر جماعتوں کو جمع کر سکتے ہو کر لو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی جماعت کے ساتھ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آج بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم سب ایکا کر لیں اور اللہ والے بن جائیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے لگ جائیں، ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر ہو جائے، ہم در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑ دیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ہے۔